اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین سبق نمبر 11 پہ آج ہم بات پہنچی ہے تاریخ پیغمبر اسلام میں، کتاب تاریخ پیغمبر اسلام میں آج 11ویں درس پر بات پہنچی۔ ابھی تک آپ دیکھیں گے کتاب کا نام ہے تاریخ پیغمبر اسلام، تو پیغمبر اسلام کی تاریخ سے ریلیٹڈ تو ابھی کوئی بات ہی نہیں آئی، 10 درس گزر گئے۔ کہا کہ ابھی مقدماتی بحث، پہلے نبوت تو ان کی ثابت کر دی جائے، پھر ان کا آخری ہونا تو ثابت کر دیا جائے۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے روحی میم؟ پہلے آپ کا معجزہ قرآن کے بارے میں، پہلے آپ کی نبوت کے بارے میں، پہلے آپ کے آخر ہونے کے بارے میں یہ گفتگو ابھی تک چل رہی تھی۔ روحی میم آواز آ رہی ہے؟ آپ بول کیوں نہیں رہا ہے کوئی؟ انیس فاطمہ، عارفہ حسن، فاطمہ آ رہی ہے آواز آنا؟ تو جب پوچھا کریں تو جواب تو دیا کیجئے کہ 11ویں درس میں آ کے اب پیغمبر سے ریلیٹڈ تو وہ بھی تھی پیغمبر کی اب زندگی، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر پیغمبر کے بارے میں ہے تو ان کی زندگی کے واقعات ہوں گے، نہیں تو اگر اس ہے تو اس 10 درس میں شروع میں کیا ہے؟ آپ کا نبی ہونا جی ثابت کرا، 2-3 درس میں کس طریقے سے نبوت کو ثابت کیا، کس اعتبار سے لوگوں نے مانا، پھر اس کے بعد آپ کا آخری ہونا، آپ کے معجزے کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، قرآن کس اعتبار سے معجزہ، یہ اس بارے میں گفتگو تھی۔ آج شروع ہو رہی ہے آپ کی زندگی بعثت سے پہلے، یعنی پیدائش سے لے کے آپ 40 سال کی عمر تک کی زندگی کے بارے میں یہاں شروع کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی کو، کتنی؟ 570، یعنی جناب عیسیٰ کی پیدائش کو 570 سال ہو چکے تھے تب۔ جناب عیسیٰ جب پیدا ہوئے اس تاریخ، جب سے میلادی تاریخ شروع ہوئی ہے نا عیسوی، بھئی 570 عیسوی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جناب عیسیٰ کو پیدا ہوئے 570 سال ہو چکے تھے تب آپ، جیسے اس ٹائم کتنے سال ہو گئے جناب عیسیٰ کو پیدا ہوئے؟ نہیں پتا؟ آگا 2022 اور کیا ڈیٹ نہیں ہے آپ میں؟ 2022 چل رہی ہے، یہ عیسوی ہے، یہ عیسوی ہے جناب عیسیٰ کو پیدا ہوئے جس دن پیدا ہوئے تھے 2022 سال ہو گئے ہیں۔ 2022 ہو گئے، 23 ہونے والے تھے نا، یہ 23-22 پورے ہو رہے ہیں، تو 2022 سال پہلے پیدا ہوئے تھے جناب عیسیٰ۔ اب اگر ابھی کہا جائے کہ جوہر صاحب نے یہ تاریخ پیغمبر اسلام کب پڑھی؟ جناب عیسیٰ کی پیدائش کو جب 2022 سال ہو گئے تھے تب پڑھی انہوں نے یہ کتاب جی۔ جیسے بہت سے جو ادیب لوگ ہوتے ہیں وہ کتاب لکھتے ہیں یا نامہ یا لیٹر لکھتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ یہ نہیں لکھتے، وہ ایسے نہیں لکھتے۔ لیٹر لکھنے کے بعد جیسے آخر میں ڈیٹ ڈال دیتے ہیں، کیا ڈیٹ ہے؟ 26/11 سے کچھ یاد آیا؟ دیکھیے 26/12 ہاں 19/12 ہے۔ میں دیکھیے ٹائم کو جو ہے وہ 11:26 ہو رہے ہیں، میں ٹائم کو ڈیٹ سمجھ رہا ہوں نیچے لکھی ہوئی جی 19/12 بہت سے لوگ کیا لکھیں گے 19/12/2022، لیکن جو ادیب ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں جی ابن مریم کی پیدائش کے 19/12 ہاں ابن مریم کی پیدائش کے اتنے تاریخ کو یہ میں نے کتاب لکھی ہے، میں نے لیٹر لکھا، مثلا اس طریقے سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جناب عیسیٰ کی پیدائش سے تاریخ شروع ہوئی ہے، اس تاریخ کو عیسوی کہا جاتا ہے، اور جو جناب رسول اکرم نے مکے سے لوگوں سے آج آ کے ہجرت کی، وہاں سے ہجری سال شروع ہوا، تو ہجری رسول اکرم کو ہجرت کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1400 کتنے چل رہا ہے؟ کتنی چل رہی ہے؟ 45 ٹھیک ہے، کتنی چل رہی ہے بتائیے آپ لوگ، کسی کو پتا ہے؟ 1448 جب اتنی واضح چیز میں اختلاف ہو جائے تو اب سوچئے کہ کتنا اختلاف ہوا ہوگا۔ 1444 چل رہی ہے،
تو رسول اکرم کو ہجرت کیے ہوئے 1444 سال ہوئے ہیں. اور ہاں جب رسول اکرم نے جس دن ہجرت کی وہاں سے ہجری سال شروع ہوتا ہے، یعنی چاند کا مہینہ ہے. اور جناب عیسیٰ کا میلادی کہا جاتا ہے، جناب عیسیٰ کی پیدائش سے. اور ایرانی جو تاریخ ہے وہ شمسی کہلاتی ہے، وہ سورج کے حساب سے ہے. ان کی 1401 چل رہی ہے. کتنی؟ 1401. بہرحال تو رسول اکرم کب پیدا ہوئے؟ جناب عیسیٰ کی پیدائش کو 570 سال ہو چکے تھے، یعنی عیسوی 570 کو شہر مکہ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، آپ سب جانتے ہیں، بڑا مشہور. اور ماں کا نام آمنہ. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد جناب عبداللہ مدینے میں انتقال کر چکے تھے. آپ کی پیدائش نزدیک تھی، آپ شکم مادر میں تھے اس وقت جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اور وہ مدینے ہی میں دفن ہے. لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے ہاں پلے؟ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہے. جناب عبد المطلب نے آپ کو خیال رکھا. جناب عبد المطلب کا قریش کے بزرگوں میں شمار ہوتا تھا. آپ بزرگان قریش میں تھے، قریش خاندان کے سب. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت چاہتے تھے اور ان کا حد درجہ احترام کرتے تھے، اور کہتے تھے میرے بیٹے محمد کا مستقبل روشن و تابناک ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آپ نبی ہیں. جناب عبد المطلب کو پیدائش سے پہلے ہی آثار سے پتا تھا، ویسے بھی پڑھتے آ رہے تھے. جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب یہ کوئی عام شخصیتوں میں نہیں تھے، انہیں اولیاء خدا میں سے تھے. آپ جانتے ہیں کہ نبی یا اگر زمین، حدیث ہے نہیں، اگر زمین لمحے بھر کے لیے حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین اپنے رہنے والوں کے ساتھ پلٹ جائے گی، تباہ ہو جائے گی. لیکن جناب عیسیٰ سے ہمارے رسول کی ولادت تک کتنا گیپ ہے؟ تقریباً 500 سال کا. تو زمین پلٹی کیوں نہیں؟ نبی تو کوئی آیا نہیں؟ کہا نہیں، بھلے نبی نہیں آیا لیکن حجت ہمیشہ خدا کی کوئی نہ کوئی رہی، اولیاء کی شکل میں، اوصیاء کی شکل میں. وصی آتے رہتے تھے، وصی تھے. تو ان میں یہ جناب عبد المطلب اور پھر ان کے بیٹے جناب ابو طالب یہ اوصیاء تھے، اوصیاء میں تھے. دیکھا، اور آپ نے دیکھے ان کے زندگی پڑھیے، دیکھیے کیسے جناب عبد المطلب جب ابرہا لشکر لے کے آ گیا تو آپ نے اس سے جنگ نہیں کی. آپ کتنے کا جس کا گھر ہے وہ خود بچا لے گا. میرے اونٹ تو نے چھینے ہیں، وہ سمجھ رہا تھا. آپ کے 99 جنے 100 اونٹ اٹھا کے لے گیا، وہ حملہ کرنے سے پہلے ہی باہر مکے سے تھا، وہ اونٹ پکڑوا لیا آپ کے. تو جناب عبد المطلب اور لوگوں میں ڈر ہو گیا، لوگ مکہ چھوڑ چھوڑ کے بھاگنے لگے، کیونکہ ابرہا کا نام سنا تھا، کتنا خطرناک بادشاہ ہے وہ، کتنا طاقتور ہے. تو جناب عبد المطلب اپنے غلام کے ساتھ گئے مدینے، مکے سے باہر، جہاں پہ اس نے رکا ہوا تھا ابرہا فوج میدان میں. تو ابرہا نے سوچا کہ یہ شاید میرے پاس ہاتھ پیر جوڑنے آئے ہیں کہ حملہ مت کر. لیکن جب جا کے دیکھا تو جناب عبد المطلب نے کیا کہا کہ بھائی تمہارے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ واپس کر دو، کیونکہ جنگ مال غنیمت تو جنگ کے بعد ہوتا ہے نا. جنگ میں اگر ہو اور ہم کوئی ہار جائے تو اس کا جب مال غنیمت ہوتا ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے میرے اونٹ. تو وہ کیا بولا بادشاہ کہ ابھی تک آپ کا میرے دل میں بڑا مقام و منزلت تھی، آپ کے بارے میں اتنا سنا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ آؤ گے اور کعبے اس کے بارے میں بات کرو گے، لیکن آپ نے اتنی چھوٹی بات کی، اونٹوں کے لیے آئے ہو. تو جناب عبد المطلب نے کہا اونٹ میرا مال ہے اس لیے میں آ گیا، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود بچا لے گا. تو یہ کیا عام آدمی کہہ سکتا ہے ایسی بات؟ نہیں آگا. تو پتا تھا آپ کو کہ بچائے گا اللہ، تو اس کا مطلب کسے پتا ہوتا ہے؟ عام لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ کب کیا کرنے والا ہے. لہذا آپ کا بہت حد درجہ آپ احترام کرتے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا جناب عبد المطلب کا، تو جناب ابو طالب کو بچے تھے، آپ جناب رسول اکرم بچے تھے، لیکن آپ نے جناب اور بھی آپ کے 10 بیٹے تھے نا جناب عبد المطلب کے، جی جس میں ابو لہب بھی تھا، اور 10 جناب عبداللہ، یہ سب کیا تھا. تو آپ نے ان بیٹوں میں سے جناب ابو طالب کو پاس بلایا جب وقت موت کا وقت نزدیک تھا، اور جناب رسول اکرم کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور ذمہ داری دی کہ اس کا خیال رکھنا. سب سمجھا گئے تھے، اور زندگی میں بھی سب کو معلوم ہی تھا، جناب ابو طالب کو ہی پتا تھا. تو آپ نے کہا میرے بیٹے محمد کا مستقبل روشن اور تابناک ہے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 5 سال کے ہوئے تھے کہ آپ کی مادر گرامی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. پیدائش سے کچھ پہلے آپ کے والد کا انتقال، اور جب آپ 5 سال کے تھے آپ خود سوچو، اور جب 9 سال کے ہوئے تو دادا جناب عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. عبد المطلب علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کے فرزند حضرت ابو طالب یعنی جناب عبد المطلب کے بیٹے حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت اور ذمہ داری کی، اور بچپن ہی سے اپنے ساتھ، کیونکہ پتا تھا میں یہاں چھوڑ کے جاؤں گا تو خطرہ ہے، تو آپ تجارتوں پہ جاتے رہتے تھے. جناب ابو طالب ساتھ لے کے جاتے تھے، کسی گھر پہ اور اپنے بھائیوں کے پاس بھی نہیں چھوڑ کے جاتے تھے، اور آپ کو پتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ جب جایا کرتے تھے شام وغیرہ، سیریا یا تجارتوں پہ، تو ساتھ رکھتے تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا بحیرہ نام کا ایک پادری ایک جگہ رکے تھے، تو اس کو وہ تو پڑھتے آ رہے تھے نا، یہودی اور عیسائی تو اپنی پہلی تاریخوں سے پڑھتے آ رہے تھے. نبی اب پہلے کے نبی بتا کے جا چکے تھے کہ نبی آئے گا، ایسا ایسا ہوگا، ساری علامتیں بتا گئے تھے، ساری علامتیں. تو اس کو احساس ہوا، اس نے پورے قافلے کو اپنے ہاں دعوت پہ روکا، اور جناب ابو طالب کو الگ میں بلایا، بالکل اکیلے میں، اور کہا کہ اس بچے کو ذرا سنبھال کے رکھنا، یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، دشمن اس کی جان کے خطرہ ہے، دشمنوں سے اس کو جان کا خطرہ ہے، اس کی حفاظت کرنا. تو وہ یعنی آپ خود سوچئے ایسے کیسی علامتیں، کتنی باریک علامتیں تک پہلے کے نبی اور اوصیاء بتا چکے تھے، بزرگان بتا چکے تھے آپ کے بارے میں، کہ خالی دیکھنے بھر سے ہی عیسائی وہ پادری پہچان گیا کہ یہی ہے وہ نبی بچپن میں. جبکہ بعثت کا اعلان کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں. تو جو علامتیں باقاعدہ جانتے تھے، پڑھ چکے تھے اپنی کتابوں میں، اپنے بزرگوں سے سن چکے تھے، کیونکہ ہر شخص اپنی نسل در نسل یہ بات بتاتے کے جاتا تھا کہ ان قریب نبی یہاں فلاں جگہ پہ پیغمبر آئے گا، آخری پیغمبر ہوگا، اس کے داہنے بازو پہ کاندھے پر مہر نبوت ہوگی، نبوت کی نشانی ہوگی، یہ علامتیں ہوں گی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، سب بتا کے جا چکے تھے. لہذا صرف علامتیں ظاہر ہونے کی بات تھی، پہچاننے والے پہچان گئے تھے، پہچاننے والے بچپن ہی میں پہچان گئے تھے جی. لہذا جناب عبد المطلب نے آپ کی کفالت، اب جناب ابو طالب نے ان کے بعد، اور اس شفیق و مہربان چچا نے باپ کی طرح، اور باپ کی طرح نہیں، باپ سے بڑھ کے کہیے، پوچھئے کیوں؟ باپ کی طرح کرتے تو جیسے بیٹوں کو سلاتے تھے ایسے آپ کو بھی سلاتے، لیکن نہیں، آپ کو پتا تھا میرے بھتیجے حضرت محمد کی جان کو خطرہ ہے، تو راتوں کو بستر بدلا کرتے تھے، کہیں کسی نے نشانہ نہ لگا لیا ہو بستر پہ کہ کون سے بستر پہ سوتا ہو، جسے ریگی کرنا بولتے ہیں، کہ دن میں کوئی دیکھ لے کہ بھائی پہلے ایسا کرنے والے، حملہ کرنے والے پہلے جگہ کو صحیح سے دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں. تو جناب ابو طالب کے خود کئی بیٹے تھے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ یہ کرتے تھے کہ راتوں کو اٹھ کے جگہ بدلتے تھے، کبھی جناب عقیل کی جگہ آپ کو لٹا دیتے تھے، کبھی جناب مولا کائنات کی جگہ راتوں کو یہی کام کرتے تھے، جگہ ادل بدل کرتے رہتے تھے، کہ کہیں کسی نے اگر دیکھ لیا ہے کہ کون سے بستر پہ ہیں، تو کہیں آپ میرے بیٹے قتل ہو جائیں، لیکن یہ ان کو آنچ نہ آئے. تو اب بتائیے اس امت کا کیا کیا جائے، ان بے غیرتوں کا کیا کیا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. تو کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے، ذرا ان سے یہ پوچھئے، اس کلمے کا کیا فائدہ کہ تم رسول کے دشمن ہو، ان کی تعلیمات کے دشمن ہو، ان کی کہنے بھی نہیں مان رہے، اس کلمے پڑھنے سے کیا فائدہ؟ کلمہ پڑھنے کا مطلب مسلمان ہونے کا مطلب تسلیم ہونا ہے نا رسول کی باتوں پہ. تو جناب ابو طالب نے ان کے بچپن سے لے کے اپنے مرنے تک رسول کی کسی بات پہ چوں چرا کی، یا ہر بات میں آپ کا ساتھ دیا کہ تم کرو، میں بالکل تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اور دوسری بات، آپ کے دیوان اٹھا کے دیکھ لیجئے جناب ابو طالب کے شعروں سے بھی، آدمی کی باتوں سے اور اس کے شعروں سے بھی تو پتہ لگتا ہے کہ وہ کس عقیدے کا تھا. ان کے اشعار ذرا اٹھا کے تو دیکھیے. چھپایا ہے سب چیزیں جی نہیں، باقاعدہ بھائی یہ دشمنوں کی سازش تھی کہ مولا کائنات کو تو کھل کے کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کے باپ میں کمی نکال لو. ابو بکر کو کہہ دیا نجومی نے کہ تم بادشاہ بنو گے، تو پہلے خلیفہ ہی بن گئے. نہیں کوئی کچھ نہیں ہو سب. لہذا جناب ابو طالب نے آپ اپنے بچوں کی، اب بتائیے کہ اگر کوئی انسان کسی کے لیے اپنے بچوں تک کی جان داؤ پہ لگانے کو تیار ہو، یہ تسلیم ہونا نہیں ہے، جبکہ وہ جانتے تھے یہ نبی ہیں. یا آپ کی ہر دفعہ رسول اکرم دیکھیے، کبھی جب تک جناب ابو طالب رہے
آپ پہ بہت مصیبتیں ہوئی، لیکن ہر جگہ آپ نے بچایا، ہر جگہ محسن اسلام جنہوں نے اسلام پہ احسان کیا، ہمارے نبی پہ کے ساتھ اتنا وہ کیا، آج آ کے امت یہ کہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، شرم نہیں آ رہی؟ جی لہذا آپ نے کیا کیا؟ آپ ہمیشہ حفاظت کرتے تھے. جی آپ کو پتا تھا کہ آپ نبی ہیں، کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ مکے میں آ کے بسے ہوئے یہودی اور نصیریوں کو تو پتا ہو، نصیری کہہ رہا ہوں نصرانیوں کو یا عیسائیوں کو تو پتا ہو پیغمبر کی علامتیں کیا ہیں، اور جناب ابو طالب کو نہ پتا ہو، یہ ممکن ہے؟ انہیں سب چیزیں علامتیں دکھ رہی تھی، ایک علامت نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ کون سی؟ کاندھے پہ مہر نبوت. اس کے لیے تو کپڑے اتارنے پڑیں گے نا اوپر کے، لیکن جناب ابو طالب تو اٹھتے بیٹھتے دیکھ ہی رہے تھے. اس کا مطلب پتا تھا آپ نبی ہیں. تو نعوذ باللہ جیسے اور لوگ دشمن تھے، آپ کی جان کے پیاسے تھے، جن سے آپ جناب ابو طالب آپ کو بچاتے رہتے تھے، تو آپ تو موقع بہت اچھا تھا بچپن سے لے کے، کبھی بھی نعوذ باللہ کچھ بھی کر سکتے تھے، قتل کر سکتے تھے، جبکہ پتا تھا کہ یہ نبی ہے. اور آپ آج آ کے ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے. کبھی مسلمان نہیں تھا. اگر جناب ابو طالب مسلمان نہیں تھے تو دنیا کا کوئی انسان مسلمان نہیں ہے، بس یہ مان لیجئے. بالکل بالکل وہ بالکل. اگر ایسا شخص جو اپنے بیٹوں کی جان داؤ پہ لگا دے، اپنا سب کچھ نچھاور کر دے، ہر زندگی کے بچپن سے لے کے بزرگ آدمی ایک بچے کی باتیں، ظاہراً تو بچے تھے اس وقت، ان کی باتیں کبھی نہ ٹھکرائی نہ چون چرا کی، اگر وہ مسلمان نہیں تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان نہیں. جی لہذا جناب ابو طالب بچپن سے لے کر، اور ہاں میں بات کہاں سے نکل رہی تھی، بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہمیشہ حفاظت کرتے تھے، لیکن جب جناب اچھا یہ بتائیے جناب ابو طالب کا جب انتقال ہوا اور جناب خدیجہ کا ایک ہی سال میں انتقال ہو گیا آگے پیچھے، تو یہ عام الحزن یعنی غم کا سال کس نے نام رکھا تھا؟ یہ رسول اللہ نے رکھا تھا. یوں یہ کہہ کے آپ لوگ، وہ لوگ جو جناب ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، وہ یہ کہہ کے رسول کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے؟ یعنی اس کا مطلب وہ رسول سے زیادہ جانتے ہیں یہ لوگ. رسول کیا کسی کافر کے لیے سال کا نام عام الحزن رکھ دے گا؟ اور آپ جب گھر آیا کرتے تھے، لوگ کوئی اوجھلیا ڈال دیا کرتا تھا، کوئی پتھر مارا کرتا تھا، مٹی میں پھینک دیتا تھا کوئی، تو پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ جب آتے تھے گھر پہ، جناب شہزادی بچی تھی تو آپ کو صاف کرتی تھی، تو جناب پتہ ہے للک کے رونا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بلک کے رونا. تو رسول بلک کے رویا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کے اوپر اوجھلیاں پھینکی گئیں، اس لیے نہیں کہ ان کے اوپر مٹی پھینکی گئی، رو کے اور پھر پتہ کیا کہتے تھے؟ روتے تھے بلک کر، کہتے تھے کہ جب تک میرا چچا زندہ تھا کسی کی مجال نہیں تھی میرے اوپر ایسا کر سکے، آج میرا چچا نہیں ہے تو آج یہ اتنی مجال بڑھ گئی ہے لوگوں کی. تو بتائیے جس کے بارے میں رسول رو کے یہ لفظ کہہ رہے ہوں وہ کافر تھا؟ جی ہیلو یہ آواز آ رہی ہے. جی تو رسول اکرم بلک کے رویا کرتے تھے کہ آج میرا چچا ہوتا تو کسی کی مجال نہ ہوتی، میرا چچا چلا گیا تو اب دیکھیے. تو جناب ابو طالب کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، تڑپا ان کرتے کی تھے، چچا بلکا کون کرتے تھی؟ تھے. جی کوئی بڑے احسانات ہے اسلام پہ ابو طالب، حضرت ابو محسن طالب. اسلام کے اوپر وہ احسان ہے. اسلام کو بچانے والے ہیں. اسلام پالا ہے، سب اسلام پالا ہے سمجھ لیجئے انہوں نے. ٹھیک ہے. اور جب 25 سال کے یعنی رسول اکرم ہو گئے تو قریش کی مالدار عفت مآب خاتون جی جناب خدیجہ سے شادی کر لی. ان کے بطن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، جناب خدیجہ سے رسول اکرم کے 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا، ایک ابراہیم اور ایک اسماعیل تھے. اور 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور جناب فاطمہ زہرا پیدا ہوئی. تاریخ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد بچپن ہی سے، دیکھیے یہاں اس پر میں یہ 4 اختلاف ہے، بیٹیاں. یہاں پر یہ ہاں اختلاف ہے یہ اگر کیونکہ غلط. جناب اختلاف ہے، ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف جناب فاطمہ تھی. کچھ کے بارے میں اگر ملتا ہے جیسے یہ، تو یہ ملتا ہے کہ وہ ان کی بہن کی بیٹیاں تھیں جو آپ نے گود لے رکھی تھی، بہن کی بیٹیاں تھیں. کیونکہ اگر جی جناب فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو ان کے بارے میں کبھی تو رسول کچھ فرماتے، کیا ان کا کوئی مرتبہ نہ ہوتا؟ تاریخ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد بچپن ہی سے لیکن بعض لوگ یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ شاید نہیں ہے
کہ جناب خدیجہ کی پہلے شادی ہوئی ہوئی تھی، حالانکہ ملتا ہے روایت میں کہ شادی ہوئی ہوئی تھی. سر لوگ اسی میں الجھے ہوئے ہیں نا، مین اسلام کیا ہے اس کو نہیں سمجھتے، بس اسی میں جی شادی ہوئی بھی ہوئی تھی، تو عباس کہتے ہیں کہ ہوئی تھی لیکن اولاد نہیں تھی. جی یہ کچھ کہتے ہیں دو، بہرحال جو بھی تھا. حضرت محمد بچپن ہی سے جوانی اور جوانی کا ایام میں اپنے ہم عمر افراد سے ممتاز تھے، اور آپ کی رفتار و گفتار سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عام انسانوں سے بلند تر شخصیت تھے آپ. جی آپ کے چچا ابو طالب آپ کے بارے میں یوں فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں جناب ابو طالب؟ جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا تھا تو ہم نے محمد سے حیرت انگیز باتیں سنی ہیں. ہم کھانے پینے کے وقت بسم اللہ نہیں کہتے تھے، لیکن حضرت محمد کھانے کی ابتدا اور انتہا بسم اللہ کہتے تھے. تو یہ چیز میرے لیے تعجب خیز ہوئی. ایک دفعہ اچانک ان کے پاس جانا ہوا تو ان کے سر پر ایک ایسا نور میں نے دیکھا. جناب ابو طالب باہر تھے، جیسے گھر میں آئے تو نور دیکھا، جس کا سلسلہ، وہ نور سیدھا کہاں سے؟ آسمان سے مل رہا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، اور نہ ہی جاہلیت کے کوئی کام انجام، جیسے زمانے جاہلیت میں بہت سے عجیب عجیب کام کرتے تھے لوگ، وہ کبھی نہیں کرتے تھے. آپ کبھی ان کو بے موقع اور بے محل ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی انہیں بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا. ان کا مزاج تنہائی پسند اور خاکساری کا تھا. ابن عباس فرماتے ہیں، ایک راوی ہیں، جب صبح کے وقت ابو طالب کے بچے بیدار ہوتے تھے تو ان کی آنکھوں میں کیچڑ اور کثافت ہوا کرتی تھی، لیکن محمد کی آنکھیں صاف ستھری، یعنی جب اٹھتا ہے آدمی تو ہو سکتا ہے آنکھوں میں ہوتا ہی دھول مٹی، لیکن آپ کی آنکھیں صاف ستھری ہوتی تھی. حضرت ابو طالب صبح کو پہلے پہل بچوں کو کھانا دیتے تھے تو بچے ایک دوسرے کی غذا لے کر بھاگتے تھے، لیکن محمد کسی کے کھانے پر ہاتھ نہیں مارتے تھے. جب ابو طالب نے یہ حال دیکھا تو ان کا کھانا الگ کر دیا. جی ابو الفدا لکھتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کے آغوش میں تربیت میں پروان چڑھے ہیں. خداوند عالم نے انہیں زمانے جاہلیت کے نازیبہ حرکات سے دور رکھا ہے. ہمارے رسول زمانے جاہلیت میں جس وقت پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ بڑا عجیب و غریب رواج رسمیں تھیں، لیکن آپ اس سے دور تھے نازیبہ حرکتوں سے، کیونکہ انہیں بزرگی دینے کا ارادہ تھا. اس لیے انسانی شکل و صورت میں اس لیے آئے تاکہ اپنی زندگی خوش اخلاقی، پڑوسیوں کے ساتھ احسان، حلم و بردباری، غصے کو پی جانا، امانت داری، صداقت میں سب پر برتری اور بزرگی لے جائیں، اور کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کسی کو اذیت نہیں دی، اور کبھی کسی سے ہنسی مذاق اور لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا گیا. اس درجہ تمام پسندیدہ صفات کے آپ حامل تھے، یعنی تمام اچھی صفتیں آپ کے اندر تھیں کہ لوگ آپ کو امین کہتے تھے. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على